آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عباسی خلافت کے سنہری دور میں لے چلیں گے، جہاں بغداد علم و دانش کا مرکز تھا، خانقاہوں میں روحانیت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور بازاروں میں کتابیں سب سے قیمتی خزانہ سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ساتھ ہی دشمن سرحدوں پر گھات لگائے بیٹھے تھے، سازشیں ہو رہی تھیں اور تاریخ ایک بڑے طوفان کے لیے راستہ بنا رہی تھی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بغداد اپنی شان و شوکت کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوا اور پھر کن حالات سے گزرا؟ آئیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ کہانیاں سنانے جا رہے ہیں جن سے آج بھی سبق ملتا ہے۔ ایک عباسی خلافت کی دینی و علمی فضا۔ اس دور میں علم و تحقیق کو بے مثال فروغ ملا۔ بغداد میں بیت الحکمہ قائم ہوا، جہاں فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور دینی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ دنیا بھر سے علوم کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جیسے عظیم محدثین نے اسی دور میں اپنی کتابیں مرتب کی۔ خلیفہ مامون رشید کے دربار میں ایک فلسفی اسلام پر اعتراضات کرتا ہے۔ ایک عام مدرسے کا استاد قرآن و حدیث سے دلائل دیتا ہے۔ فلسفی لاجواب ہو جاتا ہے۔ خلیفہ کہتا ہے، یہی ہے بغداد کا اصل سرمایہ، تلوار نہیں، علم، مسلمانوں کی روحانی کیفیت۔ عباسی دور میں صوفیاء اور اولیاء کی خانقاہیں عبادت، تعلیم اور خدمت خلق کے مراکز تھیں۔ حضرت معروف کرخی، سری سختی، جنید بغدادی جیسے بزرگ بغداد کی پہچان تھے۔ لوگ راتوں کو قرآن پڑھتے، دن کو خدمت کرتے۔ حضرت معروف کرخی ایک یہودی بچے کے پاس گئے جو بیمار تھا۔ آپ نے دعا کی، بچہ شفا پا گیا۔ اس نے کہا، ایسا دل نرم کسی اور میں نہیں دیکھا، اور وہ اسلام لے آیا۔ عباسی خلافت کو کئی سمتوں سے خطرات لاحق تھے۔ اندلس الگ خلافت بن چکا تھا، بیزنطینی سلطنت حملے کرتی تھی، ترک اور دیلمی طاقتور ہو رہے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ بعد میں تاتاریوں کی شکل میں سامنے آیا۔ بیزنطینی بادشاہ نے دھمکی دی۔ ہارون الرشید نے مٹی سے بھری تھیلی بھیجی اور کہا، یہ بغداد کی زمین ہے جو دشمن کو نگل لے گی۔ بغداد دنیا کا سب سے خوبصورت اور شاندار شہر تھا۔ دجلہ کنارے باغات، محلات اور کتب خانے تھے۔ بازاروں میں عطر، ریشم، سونا اور کتابیں بکتی تھی۔ بیت الحکمہ میں ہزاروں کتابیں تھیں جنہیں بعد میں یورپ لے گیا۔ ایک یورپی سیاح بغداد آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عام کاریگر کا بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور دکاندار بھی فلسفہ پر بات کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ شہر اگر یوں ہی رہا تو دنیا پر حکومت کرے گا۔ پیارے ناظرین، تاریخ کا یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ جب مسلمان دین اور علم دونوں کو تھامتے ہیں تو دنیا ان کے قدموں میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ تفرقے اور غفلت میں پڑتے ہیں تو طاقتور شہر بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔